آیت نمبر 106 106 وآخرون، اور کئی دوسرے، مرجعون وہ ہیں جن کو لیٹ کر دیا گیا، اور کئی دوسرے مرجعون لیٹ کیے ہوئے ہیں، لِأَمْرِ اللہ، اللہ کے حکم تک، اللہ کے حکم کے لیے، اما یا یعذب، وہ عذاب دے گا کون؟ اللہ تعالیٰ، ہم ان کو، و اما اور یا یتوب، وہ توبہ کی توفیق دے گا، علیہم ان کو، یا مہربان ہو جائے گا ان پہ، یا توجہ فرمائے گا ان پہ، واللہ اللہ تعالیٰ علیم، کمال علم والا ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اس ایت سے کیا مراد ہے؟ اس ایت سے مراد وہ لوگ ہیں، دیکھیں پہلے تذکرہ ہوا تھا ان لوگوں کا جو ایمان میں بہت آگے تھے، پھر تذکرہ ہوا جو کفر اور منافقت میں بہت آگے تھے، پھر تذکرہ ہوا ان لوگوں کا جن کے اچھے اعمال بھی تھے اور برے اعمال بھی تھے۔ اب تذکرہ ہو رہا ہے چند مخصوص لوگوں کا جن کا معاملہ لیٹ کر دیا گیا تھا، اور اس سے مراد وہ 3 صحابہ کرام ہیں جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 صحابہ کرام سچے صحابی تھے، سچے مومن تھے، لیکن سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پہ کعب بن مالک کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ میرے حالات بہت اچھے ہیں، میں عنقریب تیاری کر لوں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، کرتے کرتے وہ دن آیا کہ صحابہ کرام روانہ ہو گئے۔ یہ پھر بھی سوچتے رہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے پاس بہترین سواریاں ہیں، میں پیچھے سے جا کے ان کو مل جاؤں گا، لیکن سستی ہوتی گئی، تقدیر میں جو لکھا تھا وہ غالب آ گیا، جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ آپ کے سامنے پیش ہوئے اور کوئی عذر بیان نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں جھوٹ نہیں کہوں گا، میرا کوئی عذر نہیں تھا، میرے حالات بہت اچھے تھے، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس قسم کے الفاظ باقی 2 صحابہ کرام نے بھی پیش کیے، تو آپ نے منافقین کے عذر تو قبول کر لیے تھے، کیونکہ آپ مکلف تھے ظاہر کے کہ باطن کے؟ ظاہر کے، ظاہراً وہ اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، آپ نے قبول کر لیا۔ انہوں نے سچ کہا تو سچ کی سزا ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سچ سے بھاگے، سچ بولنے کی وجہ سے سزا ملے گی دنیا میں، وہ کم ہے اس سزا کے مقابلے میں جو آخرت میں ملتی ہے۔ اب ان کے اوپر آزمائش آئی کیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تک اللہ ان کا فیصلہ نہ کر دے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے ان کا بائیکاٹ جاری رکھا کتنے دن؟ 50 دن۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایسے دن آئے کہ یوں لگتا تھا کہ زمین تنگ ہو چکی ہے۔ زمین کیا ہو چکی ہے؟ حالانکہ زمین کیا تھی؟ کشادہ، لیکن ان کو زمین تنگ لگتی تھی، کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں یہ خوشی کے ساتھ بیٹھ سکیں، اطمینان سے بیٹھ سکیں، سعادت کے ساتھ بیٹھ سکیں، کوئی ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ ایام آئے جب ان سے کہا گیا اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہی کا تذکرہ کر رہی ہیں کہ وآخرون، اور دوسرے کئی کون ہیں؟ مرجعون، جو لیٹ کیے ہوئے ہیں۔ لیٹ کیے ہوئے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ سے لیٹ ہو گئے تھے، یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جن کا فیصلہ لیٹ ہو گیا، جن کو لیٹ کیا گیا لِأَمْرِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم تک، اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، یعنی کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تب تک ان کے لیے کوئی توبہ وغیرہ نہیں ہے، تب تک ان کا بائیکاٹ ہے۔ اچھا، اب اللہ کا حکم آئے گا تو یا تو اللہ عذاب دے گا اور یا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کمال علم والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پہ ان کا یہ تذکرہ ہوا ہے، پھر آگے ان قریب ان کی توبہ کا تذکرہ آئے گا۔ فی الحال یہ بتایا گیا کہ ان کا معاملہ لیٹ کر دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا۔